آیت میں بات ہو رہی ہے عورت کی زندگی کے متعلق. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور عجیب بات ہے کہ کسی ہماری بہن کا لیڈیز فون کی میں نہیں بھی یہ کہنے آیا. والی جی، تھی کہ تو لیڈیز کیوں نہیں کال کری، خواتین ایک وجہ خواتین یہ کال بھی ہے کریں، ظلم و ستم کی کہ وہ اپنی آواز بلند نہیں آواز کرتی. نہیں بلند کرنا یہاں چاہتی. پر دیکھیں یو کے کافی میں جگہ جگہ جی پی کے پاس جائیں، کسی بھی ایسی پبلک پلیس میں جائیں تو انہوں نے اشتہارات چھاپے ہوتے ہیں، وہ لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈومیسٹک ابیوز ہو رہا ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. وہ تھک گئے ہیں، لیکن 4 میں سے ایک عورت جو ہے وہ ضرور مار بیچاری بھی کھا لیتی ہے، واقعی پستی رہتی ہے، پھر پستی اپنی رہتی ہے، آواز بلند نہیں نہیں کرتی. خاموش رہتی ہے، سارے ظلم و ستم جو ہے اس وہ کی کیا سہتی وجہ کیا رہتی ہے ہے. سسٹر؟ آپ بہتر بتا سکتے ہیں عورت کی جو خاموشی ہے اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیں عورت جو ہے وہ بیسیکلی غیرت مند ہوتی ہے نا، وہ صحیح. سوچتی ہے کہ یار اگر میں کچھ بولوں گی تو گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہاں ہوگا، ہاں ایک ہاں ماحول ہاں خراب ہوگا، تو وہ صحیح سہتی رہتی ہے، موقع دیتی ہے بیسیکلی. ایک صحیح. اگر شوہر ظلم کر رہے ہیں تو وہ شوہر کو ایک چانس دیتی ہے کہ شاید وہ صحیح ہو جائے، شاید وہ. لیکن جب نہیں صحیح ہو، جب وہ بالکل حد ہی کراس ہو جاتی ہے تو شاید ہی کوئی 100% عورتوں میں سے کوئی 1 یا 2% آواز اٹھاتی ہیں. لیکن ساری خاموشی خواتین یا جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہنا یا انتظار کرتی شاید کہ کوئی اچھا ٹائم صحیح، آ جائے گا، بالکل یا بس یہ بھی ہوتا ہے نا کہ خدا سے بعض لو اوقات لگاتی جی ہیں ہاں اور کہ دعاؤں امید میں سے امید پہ وہ بالکل بیچاری ساری زندگی اپنی گزار خواہش دیتی ہے. رہتی ہے کہ جی شاید ہاں، کوئی بہتری وقت ہو. آئے ایسا. جی ہاں. بالکل. اچھا، ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے. یوسف رضا گیلانی اور امین فہیم صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اربوں روپے کی کرپشن کیس میں. تو یہ ایک بریکنگ نیوز چل رہی ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری. سابق پرائم منسٹر اور امین فہیم صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وارنٹ گرفتاری. تو اب دیکھتے ہیں وہ جو جمہوریت میں ساتھ دینے والے تھے ان کا ساتھ کتنا رہتا ہے، اور اب ان حوالے سے ضرور پیپلز پارٹی اٹھے گی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب فاروق صاحب، جی، السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. سید مقبول کر رہا ہوں سڈنی سے. جی ماشاءاللہ، سڈنی سے سید مقبول صاحب. بس ایک مختصر سا عورت کے متعلق جو آپ کا ٹاپک ہے جی بسم اللہ. اس پر بہت اختصار کے ساتھ خدا کے لیے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں. جی جی ضرور. بسم اللہ. تاریخ میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں اس میں جو ایک سعد ابن مالک کا واقعہ ہے کہ وہ اتنے بڑے اور مرسل اعظم سے اتنے قریب تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا، بہت اختصار سے استفہامیہ طور پہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ ذرا لمبا واقعہ ہے جی کہ مرسل اعظم پنجوں کے بل وہاں پہ چل رہے تھے. جب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ آقا آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں، جب دفنانے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں جس انداز سے مرسل اعظم چل رہے تھے تو لوگوں نے جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں. اتنے فرشتے ان کے جنازے میں ہیں کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کو دفنایا گیا، اور دفنانے کے بعد مرسل اعظم ان کی والدہ نے ایک جملہ کہا کہ سعد تجھے جنت کی بشارت ہو. اور مرسل اعظم موجود تھے وہاں پہ. تو آپ نے جو اب یہ میں اینڈ کر رہا ہوں یہاں اس واقعے کو. تو مرسل اعظم نے فوراً یہ جواب دیا ان کی والدہ سے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتی ہو کہ سعد پر اس وقت عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کس چیز کا ہے؟ وہ عذاب اس چیز کا ہے کہ جس طرح حکم ہے شرع میں کہ عورت کے ساتھ ڈیل کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈیل کرو، سعد اس طرح نہیں ڈیل کر پا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اب سعد پر یہ عذاب ہو رہا ہے. اور وہ سعد ابن معاذ جو ہے اتنے بڑے رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے اور اتنے قریب مرسل اعظم کے صحابی تھے. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم 1000 عبادتیں کر لیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے گھر سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ہماری. بالکل صحیح. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے چلنا ہے. اس لیے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ صحیح طرح نہیں برتاؤ کروں گا تو کل میرے بچے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک چین ہے. یہ ایک چیز جہاں تک عورت کی تقریم کا تعلق ہے اور توقیر کا تعلق ہے کہ عورت اگر 50 کمروں کے ایک بلڈنگ میں رہ رہی ہے جی اور اس میں نماز پڑھ رہی ہیں، وہ سب جگہ تالے لگا کے کہ یہاں کوئی غیر محرم نہیں آ سکتا، اور ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، تو ان کی نماز باطل ہے. اس لیے کہ یہ قدرت نے عورت کی توقیر اور تکریم رکھی ہے کہ وہ جب میرے حضور میں بھی آئے تو اس احساس اور اس کے ساتھ آئے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہی ہوں اور اس کو کس عزت سے آنا چاہیے.
हमारे यहाँ बदनसीबी सबसे बड़ी ये है कि कुछ चैनलों पे, मैंने लिखा भी है अब इस पर, ठीक है। कुछ चैनलों पर खवातीन आती हैं बिल्कुल लिपस्टिक, मैंने आप लोगों की मिसाल दी है, मैंने कोट किया है, मैंने कहा आप जरा सा उनको देखिए, सबक हासिल करिए, क्योंकि हुक्म शरे में अमर बिल मारूफ का है, तजलील का नहीं है। तो मैंने सीक्रेट लेटर लिखा है उनको। तो मेरी दरखास्त है, खुदा करे कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए, मेरी दरखास्त सिर्फ इतनी है कि गुफ्तगू हम बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैह की कर रहे हैं और गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है, सही बात है, और खातून जो है वो अपने बच्चों की तरबियत का तस्करा कर रही हैं। तो मैं अगर आज नमाज ना पढ़ूं और मेरे बच्चे मुझे वजू करते हुए भी कभी ना देखें, और मैं कहूँ कि बेटा तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहेंगे अब्बा आपको तो कभी वजू करते हुए भी मैंने नहीं देखा, आप मुझे नमाज के लिए कह रहे हैं। तो वो खवातीन मार्फत की बात कर रही हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, खुद वो उस पे आ रही है। सही है, तौकीर और तकरीम है। देखिए कुदरत क्या चाहती है, किस तरह औरत को देखना चाहती है। तो मेरी बस मैं आपसे इल्तिमा से दुआ, आज बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, वक्त नहीं मिलता, और मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, अदील साहब से भी कहिए, मौलाना से कि दुआ करें। मैं आप लोगों से दुआ की दरखास्त करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आपका। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैयद मकबूल साहब सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप शामिल थे, और बिल्कुल इनका सही कहना, बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने, बहुत अच्छी कि जिक्र किसका हो रहा था और ख़वातीन के गलों में दुपट्टे। और वो देखे ना कि कौम को कौन पैगाम देने वाले और देने वालियाँ होती हैं कि जिनको खुद कोई इतलाक नहीं हो रहा कि पता नहीं उस पर किस पर वो कारबंद है, वो इस्लाम पे कारबंद है, वो वेस्टर्न है या ईस्टर्न है, वो क्या है। उस हवाले से देख लें कि वो लोग आके चैनल्स पे वो कौम को पैगाम दे रहे हैं, बच्चियों को पैगाम दे रहे हैं। तो एक बेरारवी का सिलसिला जैसे सैयद मकबूल साहब ने जिसकी निशानदेही की। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, मेरी बेटी को भी सलाम। वालेकुम सलाम। देख रही हूँ मिसेस अली फारूक भाई, औरत तो मेरे ख्याल में 8 सदी में पिसती आई है। तो हम उन बीबी को मानने वाले हैं कि जो अच्छी बीवी थी, अच्छी माँ थी और अच्छी बेटी थी। तो इस मुल्क में हम लोग, सही बात आप जो कह रहे हैं कि मार दें, क्योंकि कभी कभी बेटियां ऐसे काम कर जाती हैं कि माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। शादी पसंदीदा हो तो आप माँ बाप से बात करें और कहें कि हमें ये आदमी, ये हमारी ख्वाहिश है, ठीक है, ठीक है। हम लोग लड़कों को तो कुछ कहते नहीं है, जहाँ से मर्जी करके ले आए। अगर हमारी बेटी कोई ऐसा काम करे तो हमें बहुत सख्त होता कि हमारी इज्जत चली गई। तो फारूक भाई यही है कि मैं तो यही कहती हूँ कि माँ, मैं अपनी बात करूँ कि एक आधा सी औरत हूँ, पर बच्चों को ऐसी, बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर माँ, यहाँ जो है इस मुल्क में माँ ज्यादा बच्चों के साथ दौड़ती भागती है। मुझे पता मेरे भाई जान यहाँ या बेटे सुन रहे हैं, बहुत कम बेटियों में या बीवी में इंटरेस्ट लेते हैं। बस यही होता है जी मैं काम करके आया हूँ, मैं फलान जगह जा रहा हूँ, मैं फलान जगह जा रहा हूँ, तुम काम करती हो, तुम बच्चों को संभालो, तुम ये करो। इसीलिए हमारे नस्ल में ये खराबी हो रही है कि बाप जो है ना घर में इंटरेस्ट नहीं लेते। 100% से 99% लोग जो है वो यही कहते हैं कि माँ घर में है, या अगर माँ काम भी कर रही है तो वही देखे बच्चों को। बिल्कुल सही। तो फारूक भाई, हमारी सोसाइटी को बदलना चाहिए। और हम एक तो जात पात का देखते हैं, फलां की ये जात है, दूसरे की ये जात है, ये नहीं देखते कि अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी सिस्टर। सब हमारे भाइयों को भी के बीवी को बीवी समझो, ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। दोनों रिश्तों को बराबर देखें, उसका मुकाम दें। बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी भतीजी सख्त बीमार है, सख्त क्रिटिकल है, उसके लिए तदीर फातिमा के लिए जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है सूरत फातिहा पढ़े और बीबी सकीना के सदके में दुआ करें कि मौला उसे कोमा से वापस लाए। फरूक भाई याद रखिएगा। और हमारे औरतों को भी चाहिए और हमारे मर्दों को भी चाहिए कि अपनी बीवी को सही दें, अपने ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सिस्टर। बहुत अच्छी बातें डिस्कस की इन्होंने भी, बहुत ही ज़्यादा कि वाकई औरत का किरदार ऐसा होता है कि वो घर के हर काम, वाकई मर्दों को तो बहुत ही कम मर्द इस चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है कि वो माँ है तो बच्चों की परवरिश भी उसी तरह कर रही है, घर भी देख रही है, एक
بیوی شوہر کے بھی سارے حقوق ادا کرتی ہے کہ اس کی بھی ساری خواہشات کا ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. تو ایک عورت ہی ہے واقعی گھر چلانے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, بہت بڑا رول ہوتا ہے. بالکل جی آئی تھنک. اور جیسے سسٹر نے کہا کہ مرد بھی توجہ دے اپنی اولاد کی جو نشو و نما ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. ضرور یہ نہیں کہ کام بس کام, فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے, گھر میں بالکل دینا چاہیے. اور جیسے ان کا ایک اور جملہ تھا کہ بیوی کا اپنا مقام ہے, بہن کا, پھر اپنی ماں کا, یہ ہر رشتوں کو نبھانا چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم دونوں کو. جی وعلیکم السلام. نقوی صاحب کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ سر. ماشاءاللہ ٹاپک اچھا ہے. پہلے آپ کی خبروں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اگر اجازت دیں تو. جی بسم اللہ. فروغ بھائی آج آپ نے جو خبریں سنائی ہیں ملک صاحب کی اور دوسروں کی, ملک صاحب تو اب ایک گیم بن چکی ہے ججوں نے اور دہشت گردوں کے درمیان, کہ ججوں نے جب چھوڑنا ہو تو ملک صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب کسی کو دکھانا ہو تو ملک صاحب کو اس کے گھر میں نظر بند کر دیتے جو ہے نا ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. وہ ملک صاحب تو نہیں ہے, وہ تو کوئی منسٹر ہے یا کوئی جج ہی ہے جو افتخار چودھری جیسا جس کو گھر میں وہ کرتے ہیں. تو یہ تو عدالتوں میں جو کچھ ملنا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. میں آج آپ کے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے وہ بتائیں کہ دہشت گردوں کے کل 2 گروپ علیحدہ ہوئے ہیں طالبان جی, اور ایک گروپ کہہ رہا ہے جی کہ جو علیحدہ ہوا ہے وہ دہشت گرد تھے, وہ کرائے کے قاتل تھے اور وہ یہ کرتے رہے اور وہ کرتے رہے. پہلے وہ دونوں ایک تھے, اب علیحدہ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ایک گروپ جو ہے وہ کرائے کے قاتل تھے اور دہشت گرد تھے اور لوگوں سے اغوا تاوان لیتے رہے ہیں. تو فروغ بھائی آج مجھے یہ بتائیں کہ وہ قوتیں, وہ پارٹیاں, وہ حکومت جو کہ ان کے حمایت میں بول رہی تھی اور کہتے تھے کہ جی وہ بھی انسان ہے, وہ یہ ہے, ان سے مذاکرات کرو, آج وہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ جی یعنی ان کے اپنا دھڑا ان سے الگ ہو گیا. صحیح. جو جس کے متعلق یہ دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ قاتل ہیں, کرائے کے قاتل ہیں, تو ان کی حمایت کرنے والے آج کی قوم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالکل صحیح. وہ سمیع الحق, وہ جماعت اسلامی, وہ پروفیسر ابراہیم, وہ سارے جتنے بھی یہ ٹولہ تھا, یہ اب قوم کو منہ دکھانے کے قابل رہ گیا ہے کہ اب ان کے جو جن کے محب بنے ہوئے تھے یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. تو یہ سارے یہ ایک ہے, یہ سارے یہ علیحدہ ہونے سے بچ نہیں جائیں گے. جنہوں نے خون کیا, قتل کیے ہیں, وہ قاتل ہیں اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن حکومت بھی جو ہے وہ بھی اب ان کے ساتھ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سمیع الحق تھا یا کوئی دوسرے ہیں, کیونکہ حکومت مذاکرات کی بات کرنے والی ہے. تو آپ مذاکرات جن سے کر رہے ہیں وہ تو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتل ہیں, تو پھر حکومت مذاکرات کیا کر رہی ہے اور کیسے کر رہی ہے؟ یہ قوم کے لیے تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قوم کو دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اب میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. باقی جہاں تک آپ کا عورت کی زندگی کے متعلق ہے, عورت کا مقام رتابق رکھتے تو کوئی اور بات ہی, عورت کی زندگی کے متعلق اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات یہ آتی ہے کہ آج کل بڑی تنظیمیں نکلی ہوئی ہیں جو عورت کے حق میں باتیں کرنے والی ہیں, اور ان کی اپنی اولادیں جہاں وہ یا تو آیا کے پاس رہتی ہیں اور سارا دن وہ گھر سے باہر رہتی ہیں اور اولادوں کا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ تنظیموں کی سربراہ بنی بیٹھی ہیں اور بڑے نخرے سے آتی ہیں, اور جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی گلے میں دوپٹے ہوتے ہیں, لیکن عورت کے حقوق مانگنے شروع کر دیے ہیں ان لوگوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے گھر کے بچے آیا کو دے کے 11 سے آ جاتی ہیں, وہ عورت کا کیا مقام بنائیں گے, عورت کی کیا زندگی سنواریں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت نے بھی تھوڑی سی غلطیاں کی ہیں. اب عورت نے جب برابری کے اسلام نے جب حقوق دیے تھے تو آج بھی جو اسلام کے دائرے میں رہتی ہے اس کا عزت اور اس کا احترام ہے اور احترام کیا جاتا ہے اس کا. لیکن جب عورت نے برابری کے حقوق مانگے ہیں تو پھر عورت ایک کمرشلائز ہو چکی ہے. اب جس آٹے کے توڑے پہ عورت کی تصویر نہ, وہ آٹا ہی نہیں بکتا. یہ بھی آپ سوچیں اس بات کو کہ عورت نے اپنے آپ کو خود کمرشلائز کر لیا ہے, اور جب عورت کمرشلائز ہو چکی ہے تو پھر اس نے اپنی عزت کو خود کم کیا ہے. اس میں کسی دوسرے کا قصور نہیں ہے. باقی عورت کی زندگی کے متعلق یہ ہے کہ عورت ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے. یہ سارے رشتے بڑے مقدم رشتے ہیں, ان کا احترام کرنا ضروری ہے. لیکن جب عورت اپنے حدود سے, ایوری تھنگ از ایکسیس از بیڈ, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو چیز حدود سے باہر چلی جائے اس کا اثر الٹ ہو جاتا ہے. تو اس رشتوں میں سے جو بھی کوئی اپنے حدود سے باہر جائے گا اس کا اثر الٹ ہوگا, جو معاشرے پہ بھی پڑے گا اور اس کی اپنی ذات پہ بھی پڑے گا. اس لیے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اور ہر چیز کو اپنانے کے لیے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا تو پھر ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب, جزاک اللہ.
جی پوائنٹ کچھ انہوں نے طالبان سے متعلق بھی بات ہو گئی، بہت اچھی بات. اور عورت کی جیسے آج کی ٹاپک کے عورتوں کی ایسی عورتیں نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں، اب جیسے جو عام تھر کی عورتیں ہیں، پسی ہوئی مظلوم عورتیں ہیں، ان کی نمائندگی اسلام آباد میں ایئر کنڈیشن میں جو بیٹھی عورت ہے NGO چلا رہی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب بات جیسے نقوی صاحب نے نشاندہی کی. اور عورت کی جو توہین ہے، تذلیل ہے، ان کا ایک جملہ کہ وہ خود عورت بھی اس کی ایک باعث بن جاتی ہے کہ وہ پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے اپنا وہ ایک نمود و نمائش کا ایک سامان بن گئی ہے. عورت کے بورڈز کے اوپر ان کی تصویر لگی ہے، سارا کچھ وہ چیزیں بیچنے کے لیے ایک اعلیٰ کار بنی ہوئی ہیں. تو عورت نے اگر مقام بنانا تو ان کو خود بھی جد و جہد کرنی ہوگی. اور بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں اور یہ جو کیسز چلے ہیں یا بہت سی ایسی ہمیں خبریں ملتی ہیں اس حوالے سے عورتوں کو اپنے تئیں ہر گھر کی اپنی سٹوری ہے، الگ صورتحال ہے. تو جہاں بھی کوئی زیادتی ہے، جہاں بھی کوئی نہ کوئی کمی ہے، اس حوالے سے آواز بلند کرنا، اس حوالے سے کوئی جستجو، کوئی اب تو 21ویں صدی چل رہی ہے، ہر جگہ پہ آپ کی ہیلپ کے لیے ادارے موجود ہیں، ہر جگہ آپ کے خاندان میں کچھ ایسے بڑے ہوں گے کہ جو ایسے معاملات کو سالو کر سکتے ہیں. تو ان کے تک پہنچنا یہ عورت کی خود کی اپنی ذمہ داری ہے. جی فاروق بھائی چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی ہم اپنی ساری خواتین کو، لیڈیز کو، کہ دیکھیں بہت بڑی نعمت ہے عورتیں جو ہیں وہ، تو لہٰذا بہن، ماں، بیٹی، ان سب کے رشتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تمام لیڈیز سے درخواست کرتے ہیں، ایک ریکویسٹ کرتی ہوں میں کہ نا جو بھی اس ظلم کا نشانہ بنتی ہیں تو خدا اس آواز کو بلند کریں، اپنے اندر دبا کے نہ رکھیں اس آواز کو. تو ایک یہ میرا میسج تھا فاروق بھائی. جی بہت شکریہ. تو لیجیے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. صبح ہدایت میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.